زیادہ ہم بستری کرنا سائنس کی نظر میں کیسا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات اور فائدے ہیں؟ ہم بستری میں وقفہ کتنا ضروری ہے اور ہم بستری کب کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر لیول پاور نے اپنی کتاب دی ہسٹری آف مائی پیشنٹ میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم بستری کرنے کا وقفہ اور سائنس کی نظر میں کیسا ہے اور اس کے نقصانات اور فائدے بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر لیول پاول نے اپنی کتاب میں ایسے مریضوں کا بکثرت تذکرہ کیا ہے جو کثرت جماع یعنی کثرت ہم بستری کے عادی تھے، یعنی زیادہ ہم بستری کرنے والے تھے۔ ڈاکٹر کے بقول میری زندگی مریضوں کی داستانیں سنتی گزری ہے، لیکن جتنا پریشان مریض میں نے کثرت جماع والے کو دیکھا شاید اور کسی کو نہ دیکھا ہو، کیونکہ بظاہر یہ مریض مطمئن اور تسلی بخش ہوتے ہیں، لیکن حالات اور صحت کے اعتبار سے ان میں خواہش جماع بڑھتی رہتی ہے۔ حالانکہ یہ خواہش ہم بستری کر لینے کے بعد کم ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یہ خواہش اور زیادہ بڑھتی ہے، حتیٰ کہ مریض اپنے بدن کو جھونک دیتا ہے۔ ایسے مریض گردوں کے انفیکشن، ورم اور گردوں کی نالیوں کی سوزش میں باکثرت مبتلا رہتے ہیں۔ دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کو جب ٹیسٹ کے مراحل سے گزارا جائے تو ایسے مریضوں کی اکثریت ڈپریشن اور کثرت جماع کی وجہ سے دل کے مریض میں مبتلا پائی جاتی ہے۔ کثرت جماع بذات خود جنسی کمزوری کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ خواہش جماع پہلے تو آدمی کو جماع کی طرف راغب کرتا ہے، پھر وہ آدمی کثرت جماع میں مبتلا ہو کر جنسی کمزوری کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے اپنی جوانی میں 18 سال باکثرت جماع کیا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ کہنے لگا میں نے میڈیکل بک میں پڑھا تھا کہ ایک بار ہم بستری کے دوران زیادہ سے زیادہ 25 گرام منی انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے۔ میں نے اس مقدار کے لحاظ سے 18 سال کا حساب کیا تو میرے جسم سے تقریباً 4 من 5 کلو گرام منی خارج ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے جسم میں کیا کمی ہوئی وہ مدرجہ ذیل ہے۔ میں پہلے بہت خوبصورت تھا، لیکن اب میرے چہرے کی سفیدی پلاہٹ اور سیاہی میں بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت طاقتور اور قوی مرد تصور کیا کرتا تھا، لیکن اب بہت کمزور۔ مریض کو جب مناسب ادویات استعمال کرائی گئیں تو حیرت انگیز طریقے سے تندرست ہو گیا۔ فالج کا مریض ایک اور مریض کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک مریض کثرت جماع کا عادی تھا، حتیٰ کہ جس طرح وہ کثرت جماع میں احتیاط نہیں کرتا تھا بلکہ اسی طرح وہ غذا میں بھی احتیاط نہیں کرتا تھا۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ ایک دفعہ جماع کے بعد اے سی والے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ دائیں طرف فالج ہو گیا۔ مریض کے بقول ہم بستری کے فوراً بعد پانی پینا اور اے سی والے کمرے میں لیٹنا میرا معمول تھا۔ یادداشت ختم۔ ایک اور مریض کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مریض نے بیان کیا کہ میری یادداشت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ موصوف بہت زیادہ جماع کے عادی ہیں۔ جب انہیں جماع سے پرہیز کرایا گیا تو کچھ عرصے بعد مریض تندرست ہو گیا۔ ایک مریضہ جو کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا تھی، اس کی بہن نے خط لکھا کہ مریضہ کو ایک تکلیف جوڑوں میں درد کی ہے، جبکہ میرے خیال میں دوسری تکلیف خواہش جماع کی کثرت ہے، کیونکہ مریضہ ہم بستری کی کثرت کی خاطر اب تک 3 خاوند تبدیل کر چکی ہے، لیکن مرد تھک جاتے ہیں اور اس کو اثر بھی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ مریضہ کے جوڑوں کے درد کی اصل وجہ خواہش ہے، جماع کی کثرت ہے۔ جب اس سے اس مرض میں یعنی خواہش سے جماع کی کثرت کا علاج کرایا گیا تو مریضہ حیرت انگیز طریقے سے تندرست ہو گئی۔ ناظرین، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، اس کا شوہر 2 سال پہلے وفات پا گیا اور اس کے 4 بچے ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ عورت ٹھیک ہی نہ رہی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتی گئی۔ کسی ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ خاتون کو ہوا کیا ہے۔ پھر ایک حکیم نے بتایا اس خاتون کے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسے ہو گئی ہے۔ اس کے اندر بہت گرمی ہے اور اس کے شوہر کی وفات کے بعد اس کو جنسی سکون نہیں ملا، اس لیے اب اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، کافی حکیموں نے یہی علاج بتایا کہ اس خاتون کی دوبارہ شادی کر دی جائے یا اس کو زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھلائی جائیں۔ ناظرین، اس
کے علاوہ ہم بستری کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ روزانہ میاں بیوی کی قربت صحت کے لیے مفید یا خطرناک؟ جانیے، صحت مند جنسی زندگی آپ کی مجموعی صحت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تولیدی فائدہ ہونے کے علاوہ صحت مند جنسی تعلق جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ جنسی تعلق یا سرگرمی کے فوائد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنسی سرگرمی دل کی صحت کو بڑھاتی ہے اور آپ کے دل کو صحت مند رکھتی ہے؟ روزانہ جنسی تعلقات کے صحت کے حوالے سے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک صحت مند جنسی زندگی کا مطلب ہے کہ اپنے ساتھی کے جذبات کو اچھی طرح سمجھے اور یہ دیکھے کہ وہ سب سے زیادہ کیا چاہتا ہے۔ یہ جنسی قربت کو فروغ دے گا اور آپ کے جنسی زندگی کو مزید دلچسپ بنا دے گا۔ یاد رکھے، جتنا آپ یہ کریں گے آپ کی شادی یا رشتہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہاں جنسی تعلقات کے کچھ صحت کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ اچھی نیند۔ جنسی تعلق آپ کے جسم کو آکسیٹوسن اور اینڈروفنز نامی خوشی کے ہارمونز جاری کرتا ہے جو قربت اور ساتھ رہنے کی خواہش کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جنسی ہارمونز بہتر نیند میں مدد کرتے ہیں اور اچھی نیند مندرجہ ذیل فوائد کا باعث بنتی ہے۔ لمبی زندگی، مضبوط مدافعاتی نظام، مطمئن نیند آپ کو سارا دن توانائی بخشتا ہے۔ جنسی تعلق تناؤ کو کم کرتا ہے۔ روزانہ جنسی تعلقات اینڈروفنز ہارمونز کو بڑھا کر تناؤ کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تناؤ کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ جنسی سرگرمی پریشر بڑھنے کے خطرات کو روکتی ہے۔ آپ جوان نظر آتے ہیں۔ اگر آپ جلد کے مسائل کا شکار ہیں تو آپ باقاعدگی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے پر غور کریں۔ چند دن کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جلد ایک متحرک ساخت حاصل کر رہی ہے۔ اس قدر چمک کو تناؤ کے ختم ہونے اور مثبت سوچ سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ جی ہاں، روزانہ جنسی سرگرمی پروسٹیٹ کینسر کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ پروسٹیٹ کینسر بنیادی طور پر غیر معمولی خلیوں کی نشو و نما کی وجہ سے ہوتا ہے جو زیادہ عرصے تک سپرم کے اخراج نہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ دل کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ روزانہ سیکس دل کی بیماریوں جیسے فالج اور بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ورزش روزانہ سیکس کیلوریز جلانے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ طویل زندگی کا دورانیہ۔ سوچ رہے ہیں کہ طویل عرصے تک زندہ رہنے کا راز کیا ہے؟ زیادہ جنسی تعلقات زندگی کا دورانیہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ صحت مند غذا استعمال کریں جس میں بادام، اخروٹ، ایوکاڈو، ڈارک چاکلیٹ، کیلے، تربوز وغیرہ شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک فعال طرز زندگی زیادہ خوشی اور لمبی عمر کا اضافہ کرتا ہے۔ ہارمونل بیلنس۔ باقاعدگی سے جنسی ایسٹروجن دونوں کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ عام طور پر مردوں میں زیادہ ٹیسٹوسٹیرون اور کم ایسٹروجن ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے اس کے برعکس ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلقات مردوں اور عورتوں میں ان دونوں ہارمونز کے پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ ڈپریشن کا کم خطرہ۔ روزانہ سیکس کا ایک فائدہ باقاعدہ ورزش کے فوائد کی طرح ہے۔ یہ خوشی کے ہارمونز جیسے ڈوپامائن، سیروٹون، اینڈروفنز اور آکسیٹوسن کو جاری کرتا ہے۔ یہ محسوس کرنے والے اچھے ہارمونز ڈپریشن کو روکنے میں مدد کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ تناؤ کے بڑھنے کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ کے پاس پوری توانائی، قربت اور اسے کرنے کی خواہش ہو تو آپ بہترین سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے لائف پارٹنر کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اور ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔